یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت بیٹھے درس حدیث شریف دے رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نا درس حدیث کے تو بڑے آداب ہیں کلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں. تو لکھا ہے کہ حضرت نے درس دیتے دیتے اپنا دست مبارک اس طرح کر دیا. اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھا نہیں کسی نے ادب کی وجہ سے کہ حضور ہاتھ اس طرح کیوں کیتا جائے. تو پھر لکھا ہے کہ حضرت کے دست مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وہ درس حدیث شریف ختم ہو گیا, دعا ہو گئی تو سارے اکٹھے ہو گئے. عرض کی تھی حضرت پہلے دست مبارک کس طرح کر دیا, پھر ہاتھ میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا, یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بچہ مرید تھا چھوٹا, اور یہ ساڑھے کاکے نے نعت پڑھی ہے, وہ کھیلتا کھیلتا نا کنویں میں گر گیا. تو پہلے اس نے اپنے والد کو آواز دی, تو ظاہر والد تک آواز گئی نہیں, وہ نہیں پہنچا. پھر اس نے اپنی والدہ کو پکارا, والدہ تک آواز گئی نہیں, وہ نہیں پہنچی. پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا, بھائی تک آواز گئی نہیں تو وہ پہنچا ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر اس نے مجھے پکارا تھا, میں اس کو نکالنے گیا تھا. یہ ہے لیکن بات صرف یہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہے. وہ مرید بھی تو ہونا, مرید کتوں لب کے لے جی. مرید کہنا میں مرید بعد چ کرو, پہلے میں پیر بنا دے. مرید ہی نہیں میں کرنی ہے, ڈائریکٹ ہی میں پیر بھرتی کرو. حضرت جی جو پہلے تھے حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں, اب کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو جناب صاحب. پھر پیر بھی نہ بھرتی کرو, ڈائریکٹ کتو بھی لاؤ. حضرت جی اس کو تھلے والا عہدہ بھی نہیں لینا سی کوئی. تو یہ جو کیونکہ ہمارا بھی جو سلسلہ ہے نقشبندی مجددی, تو ہمارا سلسلہ بھی عیدگاہ شریف حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو میرے جو پردادا شیخ ہیں نا حکیم خادم علی علیہ الرحمہ, جو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے. تو حضرت کے لیے لکھا ہے کیونکہ آپ عالم دین تھے بہت بڑے, حکیم خادم علی رحمہ, لکھا ہے کہ حضرت ادھر نا عیدگاہ شریف تشریف لائے ہوئے تھے, تو کسی پروگرام پہ جانا تھا. تو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 گھوڑے منگوائے, ایک اپنے لیے اور ایک میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وہ گھوڑے اس ترتیب سے آئے کہ ایک گھوڑا کمزور تھا اور ایک گھوڑا صحت مند آ گیا ذرا. تو حضرت نے کیا کیا, آپ نے جو کمزور گھوڑا تھا نا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خود رکھ لیا اپنے بیٹھنے کے لیے, اور ذرا صحت مند گھوڑا تھا وہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیا. اور باقی سنگیوں کو کہا بھائی تم ذکر الہی کرتے کرتے پیادہ لاؤ سارے پیچھے. اب جناب وہ قبلہ بیٹھ گئے گھوڑے پہ, گھوڑا چل پڑا. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا حضرت نے دائیں دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب کوئی نہیں, بائیں دیکھا تو کوئی نہیں. وہ جب گھوڑا کھڑا کر کے دیکھا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے دی واگ پھڑ کے تے پیدل ہی پہ آن. وہ جب قریب آئے انہوں نے پوچھا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خادم علی, وہ تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ تو گھوڑا ہونے کے باوجود بھی پیدل ہی آئے, تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پیدل کیوں آ رہا ہے؟ اب سننا حضرت, اس کو کہتے ہیں مریدی. عرض کرنے لگے حضور گل ہے کہ صحت دے لحاظ نا آپ دا ذرا گھوڑا ماڑا ہے تے میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے, وہ میں تے ڈر دے مارے نہیں بیٹھا, یہ آپ دے گھوڑے دے اگے لنگ گیا, میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے. حضرت انہوں نے مریدی کی ہے, حضرت ان لوگوں نے مریدی کی ہے. حضرت اسی کہنے مرید نہیں ہونا, ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو. حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں, مریدی کی ہے. حضور ذرا آپ دا ماڑا ہے, میرا تگڑا ہے, ڈر لگتا ہے کہ تے کو بیس جی آگے ہی نہ لنگ جے, میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے. حضرت ان لوگوں نے مریدی کی ہے. حضرت اور دعا میں کہتا ہوں بس یہ ایک ہی معاملہ ذرا کٹھن ہے, دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا کر دے. جو مرید ہو گیا پھر وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا. پھر وہ تو جس سے جو مرید نہیں ہو سکا حضرت اس نے پھر کیا ہونا ہے, اس نے پھر کیا ہونا ہے. دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں مرید, وہ دیکھا نا حضرت جی وہ قبلہ جو سیال شریف کے تاجدار ہیں حضرت, وہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی قبلہ پیر پٹھان علیہ الرحمہ کی زیارت کے لیے حضرت خواجہ حضر علیہ السلام تشریف لائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے حضرت, اس میں بڑا باریک نکتہ ہے اس میں. تو وہ آئے اور حضرت سے کچھ جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی اور وہ تشریف لے گئے.
تو جب اٹھ کے گئے نا تو حضرت مجمع کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، آپ نے پوچھا بھی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ تو سب نے عرض کی حضور سانو۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر جڑے گئے جی حضرت خواجہ خضر جی، وہ سارا ہی مجمع اٹھ کے چل دیا، لیکن قبلہ ہیں سیال کے تاجدار نہیں گئے کوئی ہے۔ پوچھا تو نہیں ویکھنا؟ عرض کی حضور میں تینوں ویکھاں گا، انہوں نے ادھر ویکھن آندا ہے۔ تو صحیح حضرت جی کسی۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں اور میں نے کہا نا حضرت ہم ماننے والے ہیں، ہمیں نہیں یہ والوں کی لوڑ کوئی بھی، ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دور تھا بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، افلت شموس الاولین شمسنا ہے، حضور کا دور مبارک تھا۔ تو بغداد شریف کے مضافات میں کو رہنے والا خاندان تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹے کو، بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے کوئی بڑا سا عالم دین بناتی، لیکن اب میری مجبوری یہ ہے، اب گھر تو نہیں چلانا سارا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ تجھے بغداد شریف بھیجوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بیٹا اتنا کام کرنا کہ کام بعد میں ڈھونڈنا، پہلے جا کے کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنا اور اس کا مرید ہو جانا، کیونکہ حضرت یہ تو اب بھی گندی سوچ آ گئی نا۔ پہلے تو کہتے ہیں ہاں بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوں، سپ تو ہوں ہی پیڑا ہے لیکن بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوں حضرت۔ یہ تو اب ہوائیں چل گئیں اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دی گئی حضرت۔ ماں نے کہا بیٹا پہلے مرید ہونا بغداد شریف جا کے، تو کام بعد میں تلاش کرنا ہے۔ تو بچہ تھا نا، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے بابا جی جس کا مرید ہونا ہے اس کی کوئی نشانی بھی تو بتائیں نا۔ اس نے کہا بیٹا اس کا مرید ہو جانا جس کا تسبیح اور مصلی سے بڑا تعلق ہو۔ اس کا تو مقصد تھا جو ذاکر ہو بڑا زیادہ، جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نوافل پڑھنے والا ہو۔ وہ بچہ کام تلاش کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا چلو مرید تو بعد میں ہو جاؤں گا، پہلے کام تلاش کرو۔ تو وہ کام کے لیے جس کے پاس گیا نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے بابے ہو رہی سن، وہ تھلے مسلا پایا سی، ہاتھ سے انہوں نے تسبیح لپیٹی سی۔ انہیں کہا لے بھی کام بھی لب گیا تو پیر بھی لب گیا دونوں ہی کام ایک جگہ ہو گئے۔ پہلے تو کام تلاش کیا، پھر وہ کہتا جی مجھے مرید بھی کرو۔ اس نے کہا بھائی گل سن، میں دنیا دار آدمی۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کیا سی او دا مرید ہو جائیں جہاں مسلے اور تسبیح نال تعلق ذرا پکا ہوئے، بیٹھے مسلے تے تسبیح باں تے بنی جے، اور کی پکا ہونا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے چل بھائی مرید 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 ہو گیا۔ اب حضرت جی وقت گزرتا گیا، بچہ بھی آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوتا گیا، پتہ اسے بھی لگ گیا کہ پیر ہونے والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جی تھا مرید نا۔ اس نے کہا بات میں نے دے دی ہے، جو ہوئے گی انہیں ویکھی جائے گی، پیر ہے یہ میرا ہوں۔ حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک دن نا استاد نے اس کو کسی کام سے بھیجا، وہ کام کر رہا تھا تو جناب شور اٹھا بازار میں، ادب ادب بزرگوں سے پاک کی سواری آ رہی ہے۔ وہ سارے دکاندار دکانیں چھوڑ کے نا وہ کتاروں میں کھڑے ہو گئے کہ بزرگوں سے پاک کی زیارت کرنی۔ اس نے کیا کیا، وہ دیوار کی جانی منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارے لیے دسترخوان کی مانند ہے، ان سے کیا چھپا تھا حضرت۔ بزرگوں سے پاک گزرے نا تو دیکھا سارے میرے منہ کر کے کھلوتے ہیں، کاندل منہ کر کے کھلو رہے ہیں۔ کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ، لائے تو آنکھیں زور سے بند۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی میں کیوں نہیں دیکھتا، تم سارا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ عرض کی حضور آپ تے غوث الثقلین ہیں، وہ ولی نہیں جدے کندھے تے آپ دا قدم مبارک نہ ہوئے تے حضور، لیکن ہے کہ جڑا میرا پیر ہے نا ادھر ماڑا ہے تھوڑا جہا، تو میں نہیں تانوں ویکھنا کوئی بھی، کیونکہ تانوں ویکھاں گا پیر دی عقیدت گھٹے گی تہاڈی ودے گی۔ اس کو کہتے ہیں مریدی ہے، میں نہیں ویکھنا پاویں تسی غوث الثقلین ہو ہیں، لیکن دیکھنا نہیں میں تانوں کوئی بھی، کیونکہ مجھے پتا میرا پیر ماڑا ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی عقیدت کم ہوگی، آپ کی بڑھ جائے گی۔ میں نے نہیں دیکھ میں نے اپنے مرشد کا در نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے یہ مرشد نو لے کے آؤ، جاؤ پہلے انہوں لے کے آؤ۔ یہ حضرت جی یہ مریدی کو سوکھا کام تو نہیں نہ، اس لیے دعا کرو کہ اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا۔ پھر دیکھو تو صحیح حضرت پھر رنگ کیا ہے۔ حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو ہے۔
نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی بڑھیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں، جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ ہاں حضرت جی، یہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے۔ جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے، تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی، وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں نے ویکھیے بھی۔ یہ فطرتاً، یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے۔ حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں۔ اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی، یا اللہ، لیکن کیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ فلما تجل، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت بھی نہیں اتنا۔ تو وہ حضرت، یا میں آپ کو بتا لیں مرشد ہوتا کیا ہے۔ حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا، اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے، محبوب نہ ملاقات ہوئی، آئے آئے، اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری۔ بھائی دیکھا تو نہیں نا، لیکن حضرت کتنے لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو جو دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا حضرت۔ اور اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام نے، یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ لائٹ ہے، میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا، تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، محو ہو جائیں گے، اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے۔ 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا۔ اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ، تو پھر اعظم چشتی نے بھی کمال لکھا۔ اعظم چشتی کیا کہتے ہیں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ۔ اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے۔ آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت، کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ، کہیں ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں اس کی، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے حضرت۔ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے۔ کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا، بھائی کیا ہوا، یار میرا پتر اٹلی ہوں دا میں یاد آنڈے ہے، لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے۔ بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آدم اوس دی حمد کی لکھا، میری حمد و دے کس کاری۔ یہ فطری عمل ہے حضرت جی، کہ جب کوئی محب، کوئی عاشق، کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے، کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے۔ پھر یہ فطری عمل ہے حضرت یہ، اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت۔ اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت، اس لیے کیا کرو اللہ اللہ۔ تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے حضرت، یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے حضرت۔ وہ 1:30 2:45 جماعت ہے، اچھا ابو بکر نہیں حضرت، پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈر نہیں ہے کوئی سامنے نہ مفتی بول پہ، جڑے سامنے والے مفتی نے کو بڑا ڈر لگتا ہے، جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہوتی، جو سامنے مفتی ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں پرسوں بھی فیصل آباد اسی طرح پروگرام تھا، آستانہ ہے مخدوم اہل سنت، تو وہاں میری تقریر تھی، میرے بعد قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے، تو ارادہ ادھر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی ہم نے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ بیان چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ہی مفتی محمد خان قادری صاحب کا، میں نے اس لیے ٹھیک 1:15 بجے جو ہے نا بیان چھوڑا،
تو قبلہ خان قادری صاحب تو سامنے ایک مفتی صاحب بول پہ بھائی زور دا ٹائم ہو گیا. میں ٹھیک ہے جناب. وہ ڈر لگتا ہے باقی نہیں شو کوئی بھی حضرت وہ. اور یہ بات یاد رکھا کرے ایسا کوئی معاملہ ہو نا بھائی ڈیٹ تو آپ نے اور میں نے رکھا ہے, وہ قرآن شریف میں تو نہیں آیا کہ وہ 1:30 بجے ہی پڑھنی ہے. ان باتوں کا دھیان رکھا کرے. اب دیکھیں اتنے علماء بیٹھے ہیں تو سامنے سے کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ 1:30 بجے زور والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, 1:45 والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا. وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا. آپ فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا, وہ گل ہے ایویں آیا ہے. اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا, ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا انداز. کہتے ہیں میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نکل گیا. آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے. کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے جا کے, میں حضور قبول فرما لوں. کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے نا ایسے اشارہ کیا نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے. تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے آپ کہہ رہے ہیں دے دو. تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں, تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں. جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کرتا ہے اینو کہندے جو پیر کہتے ہیں میں تو کہتا کہ وصل ہو, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے, تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے. نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے حضرت, اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب حضرت انڈٹھیاں جدی تام دلان. اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس اج ہی چشتی رنگ چند جناب تے چشتیاں تے اینڈ کران گے جناب. وہ 2 چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ حضرت یا اچھا نماز کے والے سے ٹھیک ہے جناب. ماشاء اللہ ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے, دعا کرو قبول ہو جانا, دعا کرو قبول ہو جانا. اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا, یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے, یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری. قبلہ پیر صاحب ہیں, خلیفہ صاحب, سارے اتنے سونے لوگ ہیں. تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے, کلیاں رون دی بھی توفیق. سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہون حضرت جیسی کتے نکرے لاکھ کے رون دے ہوئی ہے, دعا کرو. اور قربان جاؤں یہ ایک بزرگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ساری رات عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے بی بی صاحبہ وقت اخیرہ اٹھتی تھی جب نماز فجر میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا, پھر وہ کیا کرتے تھے خود کو چھپانے کے لیے نا جا کے چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے. تو بی بی نے جو جناب فجر ویلے انہوں نے لا کے ٹھانا, اوے اٹھو جی ہوں فجر تے پڑھ لو. انہوں نے اٹھ کے نا جا کے تو فجر پڑھنی. بی بی نے اکثر ان کو تانے دینے, وہ خدا دا خوف کھاؤ کوئی, یہ ساری رات سوتے رہندے. ٹھیک ہے اپنے نفس کو حضرت جی یہ چوٹ کرتے تھے نا حضرت. ایک دن کیا ہوا حضرت, وہ حضرت نا چھپ کے عبادت کر رہے تھے تو بی بی صاحبہ کو حاجت ہوئی تو اٹھیں تو
گزری تو کیا رو رہے ہیں, یا اللہ اے تیرا میرا بھیت ہے, اینو کھولی نہ کسے تے, ہائے اینو کھولی نہ کسے تے, اے تیرا میرا راز ہے, اینو کھولی نہ کسے تے. میں چاہنا میرا تیرے اور میرے محبت کا ایک تعلق ہے, کسے تے کھلے نا. اینو بی بی صاحب اور نے دیکھ لیا, بڑی حیران ہوئی. ٹھیک ہے, صبح جب کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے نا, وہ جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے, چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں ہاں تسی تو بڑی دیر دا چھپان ڈے ہو نا, انہوں راتی پتہ لگ گیا ہے. آپ تو چھپا رہے تھے, مجھے پتہ لگ گیا رات کو. تو کہتے کیا پتہ لگ گیا؟ اس نے کہا آپ کا اور جو آپ کے رب کا تعلق ہے. کہتے کیا واقعتاً تو نے دیکھا؟ کہتی میں نے دیکھا جب آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ جڑا تیرا میرا تعلق ہے اینو راز ہی رہن دے. تو کیا کیا اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ ہوں راز کھل گیا, ہوں اپنے محب نو اپنے کول بلا لے. لکھے حضرت کا وہیں وصال ہو گیا تھا, وہیں وصال ہو. اس لیے کوشش کرو حضرت کوئی ایک ایسا تھرو ہوئے جہدے تے اس تو علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت. حالانکہ رامن کاتبین اور بڑے سلسلے ہیں, لیکن میں ان کی نفی کر رہا ہوں حضرت, میں ان کی نفی کر رہا ہوں. کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت, میرا تے صرف خود ہی معاملہ ہے, چھپ کے حضرت کو سرگی کوئی معاملہ اس طرح دا بنا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کرم کتنا کرتا ہے. یہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. بڑا معاملہ ہے حضرت جی, کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں گیا کتب صاحب کے پاس. آپ فرماتے ہیں میں تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا. کہتے جب گیا تو خواجہ صاحب, یہ دیکھیں نا جیسے میں نے یہ صوفے سے ٹیک لگائی ہے, ٹھیک ہے, جیسے قبلہ یہ ممبر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں بھی لکڑی ہے, جو قبلہ بیٹھے ہیں اس میں بھی لکڑی ہے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں, تو خواجہ صاحب ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو, اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کنٹرول میں رکھو. کہتے بس کنٹرول میں نہیں رہا کوئی بھی. کہتے دل میں خیال آیا بھائی چنگا اللہ دا ولی ہے, لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہ جائے. ایک آدھی گل ہوئی. کہتے میں جب بیٹھا نا تو حضرت نے لکڑی پہ نظر ڈالی, آپ فرماتے ہیں سر سبز و شاداب ہو گئی, پتے نکل آئے, ٹہنیاں نکل آئیں, پھل پڑ گیا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی تو خشک ہو گئی. حضرت نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید تو فقیری کرنا ہے یا رب نہ متھا لانا ہے؟ تو فقیری کرنے آئے یا رب سے ضد لگانے آیا ہے؟ کہتے میں گھبرا گیا. میں نے حضور فرمان لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور انو ہرا کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا جا کتب کے پاس تیری خبر لے. پھر آگے پھر آپ فرماتے میں خطا کھا گیا. آپ فرماتے جب دہلی شریف گیا نا تو کیونکہ میری تو ملاقات نہیں تھی کتب صاحب سے, تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں قطب الدین کو نامی بزرگ ہیں تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو لوگوں نے نہیں بزرگ تو نہیں ہے کوئی بھی, وہ سامنے کھڑے ہیں, وہ لڑکا وہ قطب الدین. فرماتے ہیں جب حضرت کو دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا. میں نے کہا لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈائی ملیا منڈائی. کہتے حضرت صاحب اندر چلے گئے کتب صاحب. فرماتے جب حضرت باہر آئے نا تو کیا دیکھتے ہوں حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں اور داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے. تو مجھے مخاطب کر کے کہتے فرید ہوں تیرا پیر بنن دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ. کہتے بابا صاحب میں قدموں میں گر گیا, حضور معافی. کیا فرمانے لگے اوے فرید تجھے تو سودے سے غرض ہونے چاہیے, تجھے دکاندار سے کیا لگے ہیں؟ اگر سودا نہ ملے گا تو پھر تو بات کرنا کہ سودا نہیں ملا, تجھے دکاندار سے کیا لگے؟ پیر بوڑھا ہے کہ جوان ہے یا یہ ہے یا وہ, تجھے کیا لگے اس بات سے؟ تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے. اور پھر دیکھ لو حضرت جی کتب صاحب نے ایسا سودا دیا آج بھی حق فرید ہو رہا ہے. اللہ حق فرید یا فرید یا فرید. آج بھی حضرت کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت, او تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. دیکھ لو پھر کس طرح کا سودا دیتا ہے کتب صاحب. کتب صاحب نے پھر عنایت کیا کر دیا. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا. تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا اور اس وقت مجھے ایک روحانی
مسئلہ بھی درپیش تھا حضرت. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں جا کے بھائی یہاں کو مرد رہتا ہے؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں, اس سامنے ایک پہاڑ ہے تو دی غار وچ ایک بزرگ جڑے نے نا وہ اللہ دی یاد چ مشغول نے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے میں اس پہاڑ پہ گیا تو آپ فرماتے جب میں پہاڑ کی غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت پوست کوئی نہیں, خشک ہو گئی ہے ساری. تو خیر آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو حضرت نے وہ گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں اندازہ ہوا, وہ جو مجھے مسئلہ تھا حضرت نے وہ حل بھی فرما دیا. تو آپ فرماتے جب میں نکلنے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ, کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے, تو دیکھا تو حضرت صاحب کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا باہر والی اور اندر والی یہ کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں, ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا راز ہے؟ تو آپ فرماتے رو پڑے اور فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے, بس آزمائش آ گئی, اور ہمیشہ دعا کیا کرو اپنے لیے اللہ کے حضور آسانیاں مانگو, یا اللہ سانو نہ آزمائیں گے, یا اللہ سانو نہ کسی امتحان چھپائیں گے, ہمیشہ آسانیاں مانگو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, ہمیشہ آسانی. دعوے سے بچو حضرت, دعویٰ بڑی بری شے ہے جی, بندے نو بڑا برا پسند ہے جی. ہمیشہ معافی مانگو, ہمیشہ معافی مانگو. آپ فرماتے آزمائش آ گئی. کہتے ہیں 7 دن نا تواتر سے بارش ہوئی, غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے خیر کرم ہوا, 8ویں دن دھوپ نکلی. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں آزمائش اس طرح ہوئی کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری, ایک عورت گزری بڑی حسین و جمیل, اور آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو ایک نظر ہی کام کر گئی. مجھے اتنی سونی لگی کہ میرا جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور پھر دیکھوں اس کو, لیکن مت ماری گئی نا حضرت, شیطان غالب آ گیا, عقل نے کام ہی نہیں کیا. اس پہاڑ پہ تو عورت کا بھی آنا ناممکن ہے, بندے کا بھی آنا بڑا مشکل ہے, تو عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن بس شیطان غلبہ کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا شیوت کے سامنے جو ہے نا میں مغلوب ہو گیا, وہ مجھ پہ غالب آ گئی. اور آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس عورت کی جانب جانے کے لیے نا غار سے دایاں پاؤں سب سے پہلے باہر نکالا. تو دایاں پاؤں نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی, واہ بھائی واہ, ہیں عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. اوئے ہائے ہائے, عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماتے یہی قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا اس کو. اللہ ہاں حضرت عاشقی کو سوکھا کام تے نہیں بنایا. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانا اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن حضرت جی اسی کے لیے مشکل ہے جس کا بھی لگا نہیں ہے, جس کی لگ گئی اس کو کیا مشکل, اس کو تو مزے آتے ہیں. پھر اسی کے لیے خواجہ صاحب ہے نا حضرت خواجہ میرے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں, کیونکہ بچپن میں ہی حضرت جو ہے نا یتیم ہو گئے, والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا, دادا نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال فرما گئے, نانا جان نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال. یہ اللہ کا راز ہے حضرت, جس کو اللہ نے اپنا کرنا ہو پھر اللہ اس کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیتا, پھر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا. وہ آپ فرماتے ہیں پھر فقر و فاقہ آیا, لیکن سید تھے حضرت جی, اور غیور لوگ تھے, اوریجنل پیور 100% سید تھے غیور لوگ, مانگا مونگا نہیں کوئی بھی. والدہ صاحبہ نے وہ چرخہ چلانا شروع کیا, وہ جناب سود کتتا, وہ کپڑا بنتا, وہ بازار بکنے جاتا, اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا. تو بابا صاحب فرماتے ہیں, خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا بھی بچپن ہی تھا, کئی دنوں کا میں بھوکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تھی اماں جان کے حضور حاضر ہوا, ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی اماں جی, کیونکہ بچپن میں نا خواجہ صاحب کو بابا نظام کہا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں بابا نظام, کہتے ہیں میں نے عرض کی اماں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو. تو فرماتی ہیں بابا نظام صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں, صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں. آپ فرماتے ہیں فکر نے اتنا مزہ دیا, آپ فرماتے ہیں میں کتنے کتنے دن مزے لیتا رہا. اے نظام الدین تو اللہ دا پرونا ہے, تو کہاں وہ کہاں, ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو
تے بن ملے ہوں جی دی یاری. والدہ صاحبہ کو پتہ تھا کہ خواجہ صاحب بھوکے ہیں. والدہ صاحبہ نے رات دن نیک کیا. وہ جناب سوت کا چرخہ چلایا, وہ کپڑا بن گیا, خادمہ کو کہا جا بازار بیچ کے آ, میرا نظام بھوکا ہے. وہ کھانا آیا تو بابا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اما جان نے کھانا رکھا اور مجھے بلا کے کہتی ہیں نظام الدین کھا جنا کھانے. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ کھانا اتنا برا لگا نا, میں نے کہا اماں جی کھانا کدوں مکے گا تو پھر کدوں یار دے پرونے بنا گے. یہ حضرت یہ انہیں کو مشکل لگتا ہے جن کی لگی نہیں ہے, جن کی لگ جاتی ہے ان کو تو پھر مزہ آتا ہے حضرت. انڈٹھیاں جدی تام دلانی اتے بن ملے ہوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دوجک, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری. آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری. گھا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں. پتا پتا تیری وحدت کا پتا دے, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. دیکھو ہاں ذرا جی ذرا اے سیب نو لال رنگ کنے دیتا ہے, اے مالٹے جو جوس کنے پریا ہے, اے کھجور نو مٹھا کنے کر چھڑیا ہے, اے دوانے دی پیکنگ کنے کیتی ہے, اے کریلے نو کوڑا کنے کیتا ہے. کدی غور کرو آیا کدی کدی کھبو ہیں بیچ جی. دوانے دا مٹھا اور, کھکھڑی دا مٹھا اور, آم دا مٹھا اور, آلو بہارے دا اور, آڑو دا اور, کھجور دا اور, کون ہے حضرت جی. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, ہاں وہ تینوں گولڑا شریف تو لبنا ہی, وہ تینوں پاک پتن تو لبنا ہی, وہ تینوں گنگول شریف تو لبنا ہی. تو کسے لبنے ہیں جا کے, جسے تم لبن دیا انہیں نہیں لبنا, تینوں اجمیر شریف تو لبنا ہی جا کے, جسے تم لبن دیا اتوں نہیں لبنا انہیں کوئی. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے وہی خدا ہے. وما علینا الا البلاغ. حضرات گرامی اب صلاۃ والسلام کا ایک شعر اور اس کے بعد اذان ہوگی, اور پھر انشاءاللہ باجماعت نماز پڑھیں گے, اور نماز کے بعد آپ سب مہمانوں کے لیے لنگر کا اہتمام و انتظام ہے. تمام مہمانان گرامی لنگر تناول فرما کے جائیں. انشاءاللہ 23 فروری بروز اتوار بعد از نماز عشاء آپ کے یہاں گروٹی میں عظیم الشان محفل مبارک ہو رہی ہے, جس میں انشاءاللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب صدارت کریں گے. دانش صاحب اور باقی وہ سب